چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ایک دفعہ پھر کراچی پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 7,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، لیکن عاشور کی طرح ایک دفعہ پھر پولیس کی جانب سے دروغ گوئی کی گئی۔ جیو انویسٹیگیٹس کی ٹیم اس دفعہ بھی پولیس کا سیکیورٹی پلان حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ پلان کے مطابق صرف 4,988 پولیس اور 798 رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ حکام ہر دفعہ پولیس کی تعداد بڑھا چڑھا کر بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر مروب کیا جا سکے۔ پولیس اور انتظامیہ کی تمام تر توجہ کا محور کراچی میں 40 کا مرکزی جلوس تھا۔ چہلم کے جلوس کے سیکیورٹی پلان کے مطابق 9 مختلف طریقوں سے دہشت گردی کے خدشے کی نشاندہی کی گئی تھی، تاہم اس پورے پلان میں جلوس کے علاوہ کسی اور جانب توجہ نہیں دی گئی تھی۔ دہشت گرد ایک دفعہ پھر قانون نافذ کرنے والوں کی سوچ سے ایک قدم آگے نکل گئے۔ پہلے دہشت گردوں نے ملیر سفارت خانے سے آنے والی عزاداروں کی بس پر شاہراہ فیصل سے شاہراہ قائدین کے پل کی چڑھائی پر موٹر سائیکل کے ذریعے دھماکہ کیا۔ تمام شہداء کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی واقع جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کو اس تمام صورتحال کا بخوبی علم تھا اور وہ عزاداروں پر ایک اور وار کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ اسی دوران جناح ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر موٹر سائیکلز کی پارکنگ میں ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ کربلا ہو رہی ہے، کربلا ہونی ہے۔ تمام زخمیوں کو شہر کے دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ چہلم کے موقع پر ہونے والے دھماکوں کے بعد کسی بھی دکان، مارکیٹ یا بلڈنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، جبکہ اسی دوران 40 کا مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ صورتحال اس وقت اور سنگین ہو گئی جب یہ خبر آئی کہ جناح ہسپتال میں ہونے والے دھماکے کی جگہ سے ایک اور بم ملا ہے۔ جیو نیوز کے کیمرے نے رینجرز کے کتوں کی بم تلاش کرنے کی ساری کارروائی محفوظ کر لی۔ یہ تمام کارروائی تیسرے بم کی اطلاع آنے سے قبل اس مقام پر رکھے گئے بم کی موجودگی میں کی گئی، مگر کتے بھی بظاہر اناڑی ہی نکلے۔ دہشت گرد کتوں کو بھی چکمہ دے گئے۔ اس فوٹیج میں آپ بخوبی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح رینجرز کے یہ سونگھنے والے کتے کمپیوٹر مانیٹر کے گرد گھومتے رہے، لیکن انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد بام ڈسپوزل اسکواڈ نے بھی جیو انویسٹیگیٹس کی ٹیم کی موجودگی میں اس مانیٹر کی تلاشی لی تھی، لیکن وہ بھی اس بم کی نشاندہی میں ناکام رہے۔ بعد ازاں ایک پولیس افسر نے جب اس مانیٹر کو اٹھایا تو اس کے وزن کی وجہ سے اس افسر کو کچھ شک گزرا۔ کھلبلی اس وقت مچی جب اس کمپیوٹر مانیٹر کو کھول کر چیک کیا گیا تو یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ اس میں انتہائی طاقتور بم نصب ہے۔ اقتدار کے ایوانوں اور پولیس کے اعلیٰ حلقوں میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب جیو انویسٹیگیٹس کی ٹیم سے بات چیت کرتے ہوئے بام ڈسپوزل اسکواڈ کے انسپیکٹر منیر احمد شیخ نے یہ بھیانک انکشاف کیا کہ سندھ پولیس کے پاس بم کو تلاش کرنے والے آلات موجود نہیں اور کام اللہ توکل چل رہا ہے۔ اگر کوئی بام کنسیلڈ ہوگا، جس طرح سے یہاں پہ جو کنسیلڈ بام تھا، اگر کہا جا رہا ہے کہ اس ڈبے کے اندر پرانی آیت کے ڈبوں میں بام تھا، تو اگر اس طریقے سے کہیں پہ بام رکھا جائے تو کیا اس کو اسنیپرز یا جو اکوپمنٹ ہوتا ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ کا وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا جب تک اس کا جو ماڈیفائڈ ڈیٹیکٹر ہیں وہ ہمیں منگائے ہیں گورنمنٹ سے، ہمارے پاس ماڈیفائڈ نہیں ہے۔ ہمیں تو جو اس میں تھوڑا ڈھیلا ویپرز ملے، اس کے ویپرز ملیں، پارٹیکلز ملیں، then our detect is able to detect, otherwise all detect is zero۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سرچنگ کی جاتی ہے، سویپنگ کی جاتی ہے، وہ تو پھر کوئی کارآمد نہیں ہوتی ہے اس میں؟ کارآمد بس ہے کہ اگر جو کنسیلڈ چیز رکھی ہے تو اس میں اس کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اگر بم اللہ توکل ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد یہ سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا چہلم کے جلوس میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے اسکریننگ بھی پھر انہی غیر مؤثر آلات سے کی گئی؟ اہل وطن کو خدا کے حضور سجدہ شکر کرنا چاہیے جس نے 40 کے جلوس کو کسی بھی حادثے سے محفوظ رکھا۔ اس ساری صورتحال کے باوجود بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکار اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بم تلاش کرنے کی حساس ڈیوٹی باقاعدہ آلات اور کسی لائف انشورنس کے بغیر ادا کرنے پر مجبور ہیں، اور بالآخر انسپیکٹر منیر شیخ کو ان کی سچ گوئی کی سزا مل ہی گئی۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے ایک دفعہ پھر ایک چھوٹے افسر کو اپنے عزائم کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے ان کا تبادلہ سکھر کر دیا۔ اس ساری صورتحال کے باعث ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں فوری طور پر قومی امراض قلب کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاج کے بعد اب وہ اپنے گھر آ چکے ہیں۔
इंस्पेक्टर मुनीर अहमद शेख ने तो जेल इन्वेस्टिगेट्स के पूछने पर सिर्फ नकाइस की निशानदही की थी, लेकिन बजाय मर्ज के इलाज के मरीज को निशाना बनाया जा रहा है। चहलम के दोनों धमाकों के बाद पुलिस हुक्काम ने दावा किया कि धमाकों में कलअदम तंजीम जंदल्लाह मुलव्विस है। इससे कबल आशूरा के धमाकों में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीपीओ कराची ने बड़े फखरी अंदाज में बताया था कि गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक जंदल्लाह नामी तंजीम से है। अहम सवाल यह है कि अगर इन सारे धमाकों के पीछे जंदल्लाह का हाथ है और इसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि सीसीपीओ ने आशूरा के धमाके के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से दावा किया था, तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने चहलम के मौके पर एक दफा फिर मासूम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया? आखिर फैसला करने वाले कब तक अपने ऐबों पर पर्दा डालते रहेंगे? बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस के आला हुक्काम शहर कायद के करोड़ों बासियों की कीमती जानों से खेलने के मुजरिमाना फेल के मुसलसल मुर्तकिब हो रहे हैं। कोई है जो मजीद किसी माँ से इसके आंसू पोंछने वाला बेटा और तत्हीर को इसके स्कूल का बस्ता उठाने वाले भाई से इस तरह जुदा न होने दे।